حضرت انس رضی اللہ عنہ انہی کے بارے میں آتا ہے، جنگ تستر یہ بھی ایران کے ایک صوبے کا پرانا ایک صوبہ تھا، بہت بڑا اہم. تو اس کو مسلمانوں نے فتح کرنے کے لیے پیش قدمی کی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے کمانڈر ان چیف تھے، سالار قافلہ تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ. تو یہاں کے جو لوگ تھے فوجیں وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھیں اور مسلمان صرف 30,000 تھے. کتنے تھے؟ 30,000. انہوں نے ایک قلعے کو فتح کیا ہوا تھا کیونکہ اس کے اندر اس علاقے کے جو بہت بڑے شہ سوار تھے وہ پناہ گزین ہو گئے تھے کہ اگر ان کو یہ لوگ ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالتے، ان کو فتح نہ کرتے تو یہ ان کے لیے خطرے کا ہی باعث تھے. چنانچہ انہوں نے یہ تستر کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور مسلسل اس کے اوپر سنگباری کر رہے تھے. اور یہ پوری رات دن یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جب یہ فتح ہونے کے قریب ہوا تو صبح کا وقت تھا. اب اگر مسلمان ذرا سا بھی کمزوری دکھاتے یا اس میں وقفہ کرتے انہوں نے دوبارہ تازہ دم ہو کے ان کے اوپر حملہ کرنا تھا. تو صبح کی نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے حملے میں تیزی بھی آئی ہوئی تھی. چنانچہ مسلمانوں نے اشارے سے فرض پڑھ لیے، صبح کی سنتیں رہ گئیں. قرآن نے کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو اور نماز جانے کا خدشہ ہو، پیدل ہو سوار ہو اشاروں سے پڑھ لو. تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے. یہ ہماری طرح رات کو کھیل نہیں رہے تھے، نہ گندی فلمیں دیکھ رہے تھے، نہ کرکٹ کے میچ ہو رہے تھے. یہ جہاد کا بابرکت عمل کر رہے تھے کہ مجاہد انسان کے ناک کے نتھنے میں جو غبار ہے نا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یہ وہ لوگ تھے. حضرت انس بن مالک نے بھی صبح کی نماز پڑھی، سب نے پڑھی اشاروں سے، سنتے نہیں پڑھ سکے. تاریخ کے اندر یہ مروی ہے انس بن مالک کو جب بھی وہ صبح یاد آتی بڑے غمناک ہو کے روتے کہ مجھ سے فلاں دن صبح کی رکھتے رہ گئی ہیں. حالانکہ وہ جہاد میں تھے. کہتے تھے مالی ولی تستر، میں تستر کی فتح پہ کیا جشن مناؤں، میں دل کے اندر کیا خوشی رکھوں کہ اس دن میں صبح کی سنتے نہیں پڑھ سکا. اللہ کے بندو غور کرو، اللہ کے بندو ہوش میں آؤ. ایک جنگ میں مصروف مجاہد، اللہ کا غازی بندہ جہاد کی وجہ سے صبح کی سنتے نہیں پڑھ سکا، وہ زندگی بھر رو رہا ہے. میں اور آپ کیا کریں؟ جشن منائیں؟ کس چیز کا منائیں؟ ہم ٹکرے مار مار کے مر نہ جائیں کہ ہمارے ہوش ہی ٹھکانے نہیں آ رہے. ہم کیا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں اپنا، لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر پرواہ نہیں.